بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ میرے تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو میرا محبت بھرا سلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے جیسے تانبے پر زنگ آ جاتا ہے، اور دلوں کا زنگ دور کرنے والی چیز جو ہے استغفار ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ دل کے ساتھ توبہ کرو تو ماضی کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، پھر آپ معصوم ہو گئے، معاف ہو گئے، آج سے نئی زندگی کا آغاز کریں جس دن سے آپ نے استغفار شروع کیا۔ اور شروع کرنے کا انداز یہ ہے کہ آپ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا اور گلہ نہ کرنا کہ یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، اللہ کے ہر تقسیم پر، ہر رضا پر راضی رہنا۔ اور توبہ جو ہے آنسوؤں سے نہیں ہوتی، توبہ تو انسان کے بدلنے سے ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو استغفار کا ایک خوبصورت واقعہ اور ایک موٹیویشنل سٹوری آپ کو بتاؤں گی کہ جو انسان جو ہے مشکل وقت میں اللہ سے لو لگائی رکھتا ہے اور اللہ پر پوری امید اور یقین کے ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو کر صبر کا دامن نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ضرور راستہ نکالتا ہے۔ اور اسی شخص کی کہانی بتانے سے پہلے میں چند جملے کہنا چاہوں گی۔ تیری آزمائشوں سے ہوں میں بے خبر، یہ میری نظر کا ہی قصور ہے، تیری راہ میں قدم قدم کہیں عرش ہے کہیں طور ہے، یہ بچا ہے مالک دو جہاں، میری بندگی میں فطور ہے، یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے، یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے، کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا ابھی دل گناہوں سے چور ہے، تو بخش دے میرے سب گناہ، تو رحیم ہے تو غفور ہے۔ یہ کہانی انیس نامی شخص کی ہے۔ وہ رات کے آخری پہر میں جاگا تو کمرے میں نیم اندھیرا تھا، باہر تیز سرد ہوا چل رہی تھی، کھڑکی کے کنارے باہر بارش کی بوندیں مسلسل ٹپک رہی تھی، اور اس کے دل پر بوجھ سا تھا جیسے کسی اندیکھے خوف نے جکڑ رکھا ہو اس کا پورا وجود۔ اسی طرح وہ دیر تک چھت کو گھورتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، یا اللہ، آخر میری زندگی میں یہ اندھیرے کیوں ہیں؟ اسی لمحے دل میں ایک آواز پھوٹی، استغفر اللہ پڑھ، روشنی ملے گی۔ انیس نے کروٹ لی، آنکھیں موند لی، لیکن نیند غائب تھی۔ پچھلے کئی ماہ سے اس کا کاروبار ڈوب رہا تھا، قرض بڑھتے جا رہے تھے، رشتہ دار طنز اور طعنے کر رہے تھے، گھر میں پریشانی کی آگ لگی ہوئی تھی، اسے یوں لگتا تھا جیسے قسمت نے اس سے منہ موڑ لیا ہو۔ اچانک اسے اس کی مرحوم دادی کی یاد آئی کہ جب رزق رک جائے، جب آنکھیں رو دیں، جب راستہ نہ بنے تو استغفر اللہ پڑھ لینا، دروازے خود بخود کھل جائیں گے۔ جب اس کو اپنی دادی کی یہ باتیں یاد آئی تو وہ اٹھا، ٹھنڈے فرش پر قدم رکھے اور وضو کرنے کے لیے چلا گیا۔ پانی کی ٹھنڈک نے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ اس نے جانماز بچھائی، 2 نفل ادا کیے اور پھر بیٹھ کر دل سے بولا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کمرے میں عجیب سا سکون اتر آیا۔ اسے اندازہ نہ تھا یہ سکون بہت بڑے امتحان کا پہلا اشارہ تھا۔ اگلے ہی دن اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ آج وہ پورا دن استغفار پڑھے گا۔ گاہک کم تھے لیکن ایک امید کی کرن اس کے دل میں روشن تھی۔ وہ الگ تھلگ استغفار پڑھتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد پاس کی دکان والا ایک شخص اس کے پاس آیا اور بولا، انیس، آج تم اتنے خاموش کیوں ہو؟ اس نے جواب میں کہا، بس دل تھوڑا بھاری ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہوں۔ اس شخص نے ہنستے ہوئے کہا، اللہ سے باتیں آج کے زمانے میں؟ پہر ابھی ڈلی ہی تھی کہ ایک نوجوان اجنبی شخص دکان کے اندر داخل ہوا۔ اس نے گھبراتے ہوئے انیس سے کہا کہ مجھے ایک چیز چاہیے لیکن میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، کیا آپ مجھ پر بھروسہ کر کے مجھے وہ چیز دے سکتے ہیں؟ انیس نے بغیر سوچے سمجھے ہاں کر دی۔ وہ شخص حیران ہوا کہ آپ مجھے جانتے بھی نہیں۔ انیس بولا کہ انسان ہی انسان کا احساس نہ کرے تو وہ پتھر بن جاتا ہے۔ وہ اجنبی جو ہے جاتے جاتے عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہا ہو جیسے اسے انیس کے گہرے دکھوں کا علم ہو۔
شام ڈھل گئی اور رات تک وہ نوجوان واپس نہ آیا انیس کا ادھار واپس کرنے، تو آس پاس کے تمام دکان والے جو ہیں اس کا مذاق اڑاتے رہے کہ وہ دھوکہ کھا گیا ہے۔ لمحے بھر کے لیے اسے چبھن ہوئی، لیکن اس نے یقین سے آسمان کی طرف سر اٹھا کر استغفر اللہ کہا اور بولا، میرا رب کبھی میرا نقصان نہیں کرے گا۔ اسی رات اسے اندر سے روشنی محسوس ہوئی، جیسے کوئی غموں کا بوجھ کندھوں سے ہٹا رہا ہو، مگر اگلی صبح اسے ایک ایسی خبر ملی جس نے اس کا سکون چھین لیا۔ اس کی دکان کے پچھلے والے گودام میں آگ لگ گئی اور کئی مال جو تھا جل کے خاک ہو گیا۔ لوگ جمع تھے، کچھ ہمدردی اور کچھ طنز کی سب آوازیں انیس کے کانوں تک گونج رہی تھی۔ اس وقت انیس نے خود کو بہت ٹوٹا ہوا محسوس کیا۔ اندھیرا چھا گیا۔ اس وقت اس کے منہ سے ایک ہی جملہ نکلا، یا رب یہ کیسا امتحان ہے۔ مگر کچھ لمحے بعد اس کا دل بولا، انیس رک جا، زبان سے شکوہ نہ نکلے، استغفر اللہ پڑھ، رب پر بھروسہ رکھ، خیر آ رہی ہے۔ اس نے سر پہ ہاتھ رکھا اور بس پڑھتا رہا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ لوگ بہت حیران تھے کہ اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی انیس بہت مضبوط ہے، لیکن یہ یقین کی طاقت تھی جس نے انیس کو مضبوط بنایا ہوا تھا۔ مگر کہانی کا اصل موڑ ابھی باقی تھا۔ اگلے 3 دن خاموشی میں گزر گئے، کوئی مدد کو نہ آیا، قرض مزید بڑھتا گیا۔ لیکن اس مشکل گھڑی میں استغفار پڑھتا رہا، جیسے اس لفظ میں اس کی سانسیں بند گئی ہوں۔ وہ کہتا، یہ لفظ میرا سہارا ہے، میرا ساتھی ہے۔ چوتھے دن کی صبح جب وہ دکان پر پہنچا تو صبح ہی ایک گاڑی اس کی دکان کے سامنے آ کر رکی۔ اس میں وہی اجنبی شخص نکلا جس نے انیس سے ادھار مال لیا تھا۔ اس کے ساتھ 2 اور لوگ بھی تھے۔ وہ سیدھا انیس کے پاس آیا اور کہا، بھائی میں نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا، آج میں آپ کو قرض لٹانے نہیں آیا بلکہ آپ کی زندگی بدلنے آیا ہوں۔ انیس حیران رہ گیا۔ اجنبی شخص نے اسے گلے لگایا اور کہا، میں شہر کے بڑے فلاحی ادارے میں ہوں، مجھے ایک ایماندار، نرم دل اور بھروسہ کرنے والا شخص چاہیے تھا۔ آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ ان خصوصیات کے مالک ہیں۔ اجنبی نے اسے ایک نیا گودام دکھانے کے لیے اپنے ساتھ لے گیا اور کہا کہ یہ جگہ آپ کی ہے، اور بولا، ہم آپ کا ہر نقصان پورا کریں گے۔ انیس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ بے اختیار بولا، استغفر اللہ، میرے رب کی مدد ہے یہ۔ اور نئے گودام میں قدم رکھتے ہی انیس کو عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ اب گاہک بڑھنے لگے تھے۔ اللہ کی برکت اس کے رزق میں ایسے اتری جیسے سوکھے کھیت میں بارش برستی ہے۔ اب اسی اجنبی شخص نے ایک دن اس سے پوچھا کہ اتنی مصیبتوں میں بھی کبھی شکوہ نہیں کیا، طاقت کہاں سے آئی؟ تو وہ بولا، استغفار سے۔ جب انسان استغفر اللہ پڑھتا ہے تو اللہ دکھوں کو بھگا دیتا ہے، دل کو روشنی دیتا ہے، مشکلوں کو رستہ بنا دیتا ہے۔ سب کچھ بدل رہا تھا، لیکن اس کے دل میں غرور نہیں آیا۔ ایک رات اس نے خواب میں اپنی مرحوم دادی کو دیکھا جو مسکرا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، بیٹا تو نے بھروسہ نہیں چھوڑا اللہ پر، اور اللہ نے تجھے سہارا دیا اور خیر کے دروازے کھل رہے ہیں۔ اگلے ہی دن شہر کا ایک بہت بڑا تاجر انیس کی دکان پر آیا اور اس نے انیس کو کہا، میں نے تمہاری ایمانداری کے بہت قصے سنے ہیں، اس لیے میں تمہارے ساتھ شراکت داری کرنا چاہتا ہوں کاروبار میں۔ یہ سب کچھ سن کر انیس کی آنکھیں جو ہیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ سمجھ گیا یہ سب اس کی رب کی طرف سے ہے۔ اس طرح کاروبار زور پکڑنے لگا۔ انیس اب بہت مشہور ہو گیا۔ صرف کاروبار نہیں تھا بلکہ وہ بہت سے غریبوں کی مدد بھی کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں نے سیکھ لیا، یہ صرف لفظ نہیں ہے، یہ زخموں کی دوا ہے، استغفار رستوں کی روشنی ہے اور دعا کی کنجی ہے یہ۔ بے شک استغفار کرنے والے کی طرف خیریں دوڑتی ہیں، انسان کے لیے رستے بنتے چلے جاتے ہیں، اور یہ وہ وظیفہ ہے جو رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہم لوگوں کو عطا کیا ہے۔ پچھلی قوموں پر جب کوئی مشکل آئی تو رب تعالیٰ نے استغفار کرنے کا حکم دیا، تو
اسی طرح آج کے دور میں بھی جو کوئی شخص رب سے سچی لو لگا کے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر طرح کا راستہ، ہر طرح کی خیر اس کی جانب متوجہ ہوتی ہے۔